السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ محترم صدر مجلس، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، موضع چاند پار اعظم گڑھ کی اس مسجد جامع مسجد ابو ہریرہ میں آج کا یہ پروگرام یہاں کے امام و خطیب شیخ عادل فیضی حفظہ اللہ کی کوششوں سے منعقد ہوا ہے، اور آج کے پروگرام کا جو اہم مقصد ہے وہ آپ نے آج کے صدر مجلس شیخ حافظ شمیم احمد اعظمی املوی حفظہ اللہ سے سنا کہ آج یہ پروگرام اس لیے منعقد ہوا ہے کہ اس مسجد میں خواتین کی نماز کے لیے، ان کے جمعہ کی نماز کے لیے اوپر کے حصے میں تعمیر کا کام شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور یہ صرف اعظم گڑھ کے خطے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، پورے ہندوستان میں مختلف علاقوں میں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ بہت ساری اہل حدیث بستیوں میں، جو قدیم بستیاں ہیں، نہ وہاں جمعہ میں عورتوں کا انتظام ہے، نہ وہاں عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام ہے۔ بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ اسی بنارس سے سٹا ہوا ایک ضلع ہے غازی پور۔ غازی پور میں ایک گاؤں ہے بارہ، اچھی تعداد ہے وہاں اہل حدیثوں کی۔ ایک زمانے سے وہاں عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام نہیں تھا،
چند نوجوانوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا, انہوں نے انتظام رکھا اور خاص طور سے مجھے دعوت دی کہ شیخ آپ آئیں گے اور آپ عید کی نماز پڑھائیں گے. عید کے دن آدمی کہیں جانا نہیں چاہتا ہے فیملی کو چھوڑ کے, لیکن چونکہ ایسا مسئلہ تھا تو میں تیار ہوا. اور بنارس کے ہمارے بڑے عزیز ہیں, بڑے محترم ہیں, اور اکثر آپ کے اعظم گڑھ میں وہ آتے ہیں, جناب احمد بابو حاجی صاحب, وہ تیار ہو گئے کہ میں آپ کو اپنی گاڑی سے لے کے چلوں گا. لیکن جب عید قریب آئی, 8-10 دن پہلے گاؤں کے بزرگوں نے رکاوٹ ڈال دی کہ نہیں صاحب, ہمارے گاؤں میں جو کام کبھی نہیں ہوا ہے وہ ہم نہیں ہونے دیں گے, اور نہیں ہونے دیا. اور آج بھی وہاں عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے. جہاں عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام ہے اور جہاں کی عورتوں کی عادت, ان کو عادت ہے عید کی نماز پڑھنے کی عیدگاہ میں, اگر ان کو ایسی جگہ بھیج دیا جائے تو انہیں لگے گا کہ ہم نے تو عید منائی ہی نہیں. ان کو ایک طریقے سے کمی محسوس ہوگی, ان کو عید کی خوشی ہی محسوس نہیں ہوگی. ایک بہت بڑی خوشی سے آپ اپنی عورتوں کو محروم کر رہے ہیں اگر آپ نے عیدگاہ میں ان کا انتظام نہیں کیا ہے. ہم آئے دن خبریں سن رہے ہیں صاحب, ہماری قوم کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. اور یہ خبریں پہلے میٹرو سٹیز میں آتی تھیں, اب شہروں, چھوٹے چھوٹے شہروں میں آنے لگی, اب گاؤں دیہات میں بھی آنے لگی. بنارس, اعظم گڑھ, مبارک پور, مئو تک سے خبریں آئی ہیں. اور اچھے اچھے دیندار گھرانوں کی لڑکیاں صاحب وہ مرتد ہو گئی, کسی کے ساتھ بھاگ گئی, اسلام کو چھوڑ دیا, ایمان کو چھوڑ دیا, مرتد ہو گئی. اور ہم صاحب کے جانے کے بعد ہم لکیر پیٹ رہے ہیں کہ صاحب ایسا کیوں ہو گیا. سیدھی سی بات ہے, آپ نے اپنی قوم کی بچیوں کو دین سکھانے کے لیے کیا سیٹ اپ بنایا ہے. سال میں ایک بار کبھی جلسہ ہو گیا, پروگرام ہو گیا گاؤں میں, چند عورتیں آ کے تقریر سن لی اور آپ نے سمجھا کہ دین کا حق ادا ہو گیا. یہاں اللہ کے نبی کے پاس عورتیں آ کے کہتی ہیں اللہ کے نبی غلبنا علیک الرجال, اے اللہ کے رسول آپ جب دین کی باتیں سناتے ہیں زیادہ تر تو آپ کی باتیں مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں, عورتوں تک تو دین کی باتیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں. اے اللہ کے پیارے نبی, مرد حضرات تو بازی مار لے گئے. فجعل لنا یوما من عندک, اے اللہ کے نبی آپ اپنی طرف سے ہمیں ہفتے میں کوئی ایک دن متعین کر دیجئے جس دن آپ صرف عورتوں کو نصیحت کیا کریں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی نے ایک دن طے کر دیا ہفتے میں, اور اس دن آپ صرف خواتین کو تبلیغ کرتے تھے, ان کو دعوت دیتے تھے, ان کو بھلائی کی باتیں بتاتے, ان کو برائیوں سے روکا کرتے تھے. اتنا جذبہ تھا اس دور کی عورتوں کے اندر کہ ایک دن اللہ کے پیارے نبی نے عورتوں کو صدقہ پر ابھارا اور آپ نے فرمایا انی اریتکن اکثر اہل النار, اے عورتوں صدقہ کیا کرو, میں نے تم کو جہنم کے اندر تمہاری تعداد کو زیادہ دیکھا ہے. عورتیں اللہ کے نبی کی یہ حدیث سن کر کے اتنا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو گیا کہ انہوں نے اپنے کانوں کی بالیاں تک اتار کے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا. ہر دور میں عورت کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ عورت کے اس جذبے کی کتنی قدر کرتے ہیں میرے پیارے ساتھی. آج بڑی بڑی تقریریں ہو رہی ہیں صاحب اسلام نے عورت کو بڑا حق دیا, ماں کو یہ درجہ دیا, بیوی کو یہ درجہ دیا, بہن کو یہ. آپ نے کیا دیا؟ آپ نے عورت کو اسلام نے جو حقوق دیے تھے, اسلام نے عورت سے جو کام لینے کی بات کہی تھی, وہ کام آپ عورت سے کہاں لے رہے ہیں؟ عورت تک دین نہیں پہنچ رہا ہے میرے ساتھی. اور اس کے مقابلے میں جو چیزیں دین سے دور کرنے والی ہیں وہ فیس بک کے ذریعے, وہ انسٹاگرام کے ذریعے, وہ موبائل کے ذریعے 24 گھنٹے آپ کی جوان بیٹیوں, جوان بہنوں, آپ کی گھر کی عورتوں تک پہنچ رہی ہیں. زہر ان کو مل رہا ہے, زہر کا تریاق نہیں مل رہا ہے, زہر کا علاج نہیں مل رہا ہے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں چاند پار کے ان تمام اپنے بھائیوں کو جنہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا, اور انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ یہ کام پورا ہوگا. اگر آپ کی مدد اس میں شامل رہی, اللہ کی توفیق شامل رہی, اور آپ تمام حضرات کا تعاون شامل رہا, انشاءاللہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور انشاءاللہ اس سے بہت خیر
اور بہت اچھے اثرات انشاءاللہ مرتب ہوں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ میرے عزیزوں، اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، میں آج اس پر بہت زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، ہم سب جانتے ہیں اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ قرآن کریم کے 114 سورتوں میں مردوں کے نام پہ کوئی سورت نہیں ہے، سورت الرجال نہیں ہے، لیکن سورت النساء کے نام سے ایک سورت موجود ہے جس میں زیادہ تر مسائل عورتوں کے بیان کیے گئے۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے بطور مثال، بطور آئیڈیل، بطور ماڈل اللہ نے 2 عورتوں کو ذکر کیا ہے۔ غور کیجئے گا، اللہ نے 2 عورتوں کو تمام ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں سے مراد مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے، سب کے لیے اللہ نے 2 عورتوں کو آئیڈیل قرار دیا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کو، جن کا نام علماء نے لکھا کہ آسیہ تھا۔ فرعون کی بیوی تھی، ایمان لے آئیں، محل میں رہتی تھی، راج کرتی تھی، ملکہ تھی۔ فرعون نے ایمان لانے کی سزا کے طور پہ جیل میں ڈال دیا، قید خانے میں ڈال دیا، زنجیروں میں جکڑ دیا، ظلم و ستم ڈھانے لگا۔ اللہ کی یہ نیک بندی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے الفاظ کو نقل کرتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، میرے بندو ہم نے ایمان والوں کے لیے مثال بنایا ہے فرعون کی بیوی آسیہ کو۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، وہ دعا کرتی ہیں اے اللہ تو جنت میں اپنے پاس مجھے ایک گھر عطا فرما دے، ونجنی من فرعون، اور مجھے فرعون سے نجات دے دے، ونجنی من فرعون وعملی، اور فرعون کے عمل سے نجات دے دے۔ ایمان اگر کسی کو لانا ہو اور ایمان پر قائم رہنا ہو تو فرعون کے محل میں بھی رہ کے ایمان پہ قائم رہا جا سکتا ہے۔ یہ آسیہ نے سبق دیا ہے۔ ملک کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، آنے والا دور آپ کے کاروبار کے لیے اتنی بڑی آزمائش نہیں ہوگی میرے ساتھیوں، آپ کی روزی روٹی کے لیے اتنی بڑی آزمائش کا دور نہیں ہے۔ آنے والا دور سب سے بڑھ کر ہماری اور آپ کے ایمان کی آزمائش کا دور ہے، اور پیارے نبی کی حدیثوں میں اس دور کی پیشن گوئی بتائی گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے بتایا تھا وہ دور آئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اے میری امت کے لوگوں عمل کرنے میں، نیکی کرنے میں جلدی سے کام لو، اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے۔ اتنے زیادہ فتنے پیدا ہوں گے کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات میں صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا، 12 گھنٹے بھی اپنے ایمان کو نہیں بچا پائے گا۔ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنے دین کا سودا کر لے گا، دنیا کی چند دنوں کی شہرت کے لیے، دنیا کا نام کمانے کے لیے، بڑے بڑے نیتاؤں کو خوش کرنے کے لیے، بڑے بڑے منتریوں کی نظر میں اونچا بننے کے لیے، وہ دنیا کی کرسی کے لیے، وہ دنیا کے پاور کے لیے، وہ دنیا کی چکا چوند کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا، اپنے ایمان کو بیچ دے گا، اپنے توحید کو بیچ دے گا۔ یہ دور میرے پیارے ساتھیوں آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس دور میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے حضرت آسیہ کی مثال، کہ دیکھو انہوں نے فرعون کے محل میں رہ کر کے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ اور دوسری مثال اللہ نے بیان فرمائی وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، دوسری مثال جو اللہ بیان کر رہا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ، اور عمران کی بیٹی مریم کو، الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جنہوں نے اپنی آبرو کی حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا،
वसद्दक़त बिकलिमाति रब्बिही वसद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल क़ानितीन। मरियम कौन थी? मरियम की क्वालिटी क्या थी? मरियम की क्वालिटी ये थी कि मरियम पाक दामन थी। आज के दौर में एक औरत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो पाक दामन बन जाए। मेरी बहनों, मेरी माओ, आज अगर कमी है समाज में किसी चीज की तो पाक दामनी की कमी है। बदकार बहुत मिलेंगे, हरामकारी करने वाले बहुत मिलेंगे, चराग लेके ढूंढने की अगर जरूरत पड़ेगी तो पाक दामन औरतों की और पाक दामन मर्दों की जरूरत पड़ेगी। कुरान कहता है, याद करो मरियम को कि मरियम ने अपनी आबरू की हिफाजत की, और जब उन्होंने अपनी आबरू की हिफाजत की तो अल्लाह ताला ने उसका बदला ये दिया कि अल्लाह ने बगैर बाप की औलाद पैदा कर दी मरियम के पेट से। मरियम की शादी नहीं हुई, मरियम का कोई जोड़ा नहीं था, मरियम कुंवारी थी, और कुंवारी मरियम को अल्लाह ताला ने एक पैगंबर की मां बना दिया। वसद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल क़ानितीन। और ऐ ईसाइयों, तुम मरियम को अल्लाह का दर्जा देने की कोशिश करते हो, तुम ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हो और मरियम को उनकी मां कहते हो। मरियम तो सच्ची पक्की तौहीद वाली थी, वो अल्लाह की किताबों पर ईमान रखने वाली थी, वो अल्लाह के कलमे पर ईमान रखने वाली थी। वह कानत मिनल क़ानितीन, और मरियम अल्लाह ताला की फरमाबरदार बंदी थी। तो ये है एक औरत का मकाम कुरान की नजर में मेरे साथी, कि कयामत तक अल्लाह ताला बतौर मिसाल अगर बयान कर रहा है ईमान वालों के लिए तो दो औरतों को बयान कर रहा है मेरे साथी। सवाल ये है कि आज के दौर में एक औरत की जिम्मेदारी क्या है, एक मुसलमान औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक मुसलमान औरत को क्या करना चाहिए। क्योंकि यहां जितने हजरात बैठे हैं हम सब मर्द हैं, लेकिन मर्दों की पैदाइश में भी एक औरत का दखल होता है। यकीनन कोई ना कोई हमारी मां है, और शादी के बाद कोई ना कोई औरत हमारी बीवी बनती है। तो कोई ये ना सोचे कि ये मौजू तो औरतों से मुतालिक है, ये मौजू हर घर से मुतालिक, हर फैमिली से मुतालिक। एक मुसलमान औरत की जिम्मेदारी क्या है मेरे प्यारे साथियों? कुरान करीम में अल्लाह ताला अपने नबी से कहता है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिल मुमिनीना वलिल मुमिनात। ऐ नबी, आप अल्लाह की तौहीद का इल्म हासिल कीजिए, सबसे पहले इल्म हासिल कीजिए। आज कितनी औरतें हैं दीन का इल्म उनके पास ना के बराबर है। बड़े जरूरी मसाइल जो औरतों से रिलेटेड हैं, गुस्ल के मसाइल हैं, हैज और निफास के मसाइल हैं, नमाज के मसाइल हैं, औरतों को नहीं मालूम है और वो कभी सीखना भी नहीं चाहती और हम सिखाना भी नहीं चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में जगह है विजयवाड़ा, वहां मैंने देखा बहुत बड़ी जमात की हमारी मस्जिद है, मरकजी मस्जिद है, उसमें बाकायदा औरतों के लिए, जो बड़ी औरतें हैं, जो घरेलू औरतें हैं, उन औरतों के लिए बाकायदा तालीम का सिलसिला शुरू किया गया। और एक हल्का फुल्का कोर्स, मदरसे की तरह बहुत हैवी कोर्स नहीं, हल्का फुल्का कोर्स जिसमें बुनियादी बातें औरतें सीख लें। और इलाके की जो आलिमात थी, जो फारिगात थी, उनके जरिए मस्जिद में वो कोर्स शुरू किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज सैकड़ों औरतों ने उस कोर्स के जरिए दीन की मालूमात हासिल की। आज साउथ इंडिया में अगर ये चीजें चल सकती हैं तो नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं चल सकती मेरे साथियों? अगर ये विजयवाड़ा में चल सकती है तो ये आजमगढ़ में और चांदपार में और बनारस में क्यों नहीं शुरू हो सकती? मसला ये है कि हमारी तरजीहात में ये चीजें शामिल नहीं है, हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं जब पानी सर से ऊपर हो जाए तब शायद हम तवज्जो देंगे। मेरे प्यारे साथियों, एक मुसलमान औरत को दीन का इल्म देना ये सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है, यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। मेरे बंदो, तुम दुनिया की तो बड़ी जानकारी रखते हो, तुम्हारे पास दुनिया की तो बहुत ज्यादा मालूमात है, लेकिन आखिरत के मामले में तुम बिल्कुल गाफिल हो, बिल्कुल जीरो हो।
آج ہمارے مردوں کا بھی وہی حال ہے, ہماری عورتوں کا بھی وہی حال ہے. اس لیے عورتوں کو دین کا مسئلہ, دین کا علم سکھائیے میرے ساتھیوں. نبی اکرم کے پاس عورتیں آتی تھی اور بسا اوقات ایسے مسائل پوچھتی تھی کہ آج کی عورتیں نہیں پوچھ سکتی. خاص طور سے انصار کی عورتیں جو آتی تھی, مدینہ کے انصار کی عورتیں, وہ عورتوں کے پرائیویٹ مسائل بھی کھل کر کے پوچھتی تھیں, وہ شرماتی نہیں تھیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں نعم النساء نساء الانصار, انصار کی عورتیں بہت اچھی عورتیں, لا یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین, وہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بارے میں, وہ دین سیکھنے کے بارے میں شرماتی نہیں ہے. تو یہ پہلا کام کرنا ہے, دین کا علم حاصل کرنا ہے. اور دین کا یہ علم ہمیں دنیا میں بھی کام دے گا اور قبر میں بھی کام دے گا. مرنے کے بعد ہم سب کو قبر میں جانا ہے. دنیا میں اے سی لگی ہے, قبر میں تو اے سی نہیں لگے گی. دنیا میں پنکھے لگے ہیں, قبر میں تو پنکھے نہیں لگے ہوں گے. ہم سب کو قبر میں جانا ہے اور قبر کی سختیوں کو جھیلنا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, قبر میں 3 سوال سب سے کیا جائے گا. پوچھا جائے گا من ربک کا, تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا, تیرے نبی کون ہے؟ ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ اور جب بندہ ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا, فرشتہ پوچھے گا وما علمک وما یدریک, اے اللہ کے بندے, اے اللہ کی بندی, تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا رب اللہ ہے؟ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا دین اسلام ہے؟ بندہ کہے گا, بندی کہے گی قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا. فآمنت بہ وصدقت بہ, میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا تھا, میں نے اللہ کی کتاب کو سچا مانا تھا. جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے, جب تک آپ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے, میرے پیارے ساتھیوں, نہ تو آپ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں, نہ قبر میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ پہلا کام ہمارا ہونا چاہیے. دوسرا کام, میری پیاری ماں بہنوں, آج کے دور میں ایک مسلمان عورت کی دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ توحید پر قائم رہے. لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. تجھے قتل کر دیا جائے, تجھے جلا دیا جائے, تیرے ساتھ کچھ بھی کر دیا جائے, تو توحید سے سمجھوتا مت کرنا. آج جتنے شرک کے اڈے ہیں, جتنی قبریں ہیں, جتنے مزارات ہیں, جتنے پتھر کے بت ہیں, جہاں بھی شرک ہو رہا ہے, آپ غور کیجئے گا, وہاں آپ کو بڑی تعداد عورتوں کی ملے گی. عورتوں کو آسان ہے ان کے عقیدے کو خراب کرنا, لیکن اگر عورت ایمان کی پکی ہو جائے, توحید کی پکی ہو جائے, تو دنیا کی کوئی طاقت اسے عقیدے توحید سے ہٹا نہیں سکتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت ہاجرہ کو دیکھو, یہی ذی الحجہ کا مہینہ آگے آنے والا ہے, قربانی کا تہوار ہم منانے والے ہیں. ہم ابراہیم کو یاد کرتے ہیں, اسماعیل کو یاد کرتے ہیں. کیا ابراہیم اور اسماعیل کی زندگی بیان کرتے ہوئے کیا ہم حضرت ہاجرہ کو بھول سکتے ہیں؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں, یہ وہی ہاجرہ ہیں جب ابراہیم اپنے دودھ پیتے بچے کو ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں چھوڑ کے جانے لگے. بے وادن غیر ذی زرع, ایسی جگہ جہاں کوئی پانی نہیں, اناج کا دانہ نہیں, کوئی آبادی نہیں, کوئی چرندہ نہیں, کوئی پرندہ نہیں, بے آب ہو گیا سرزمین تھی, وہاں چھوڑ کے جانے لگے. اور پلٹ کے دیکھ بھی نہیں رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ. حضرت ہاجرہ کہتی ہیں اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا, اے ہمارے سرتاج, اے میرے سرتاج, کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس بیابان میں کون میرے بچے کی دیکھ بھال کرے گا؟ کون میری دیکھ بھال کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ہاجرہ کہنے لگی اللہ امرک بہذا, کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں ہاں اے میری بیوی, یہ اللہ کا حکم ہے. او میری پیاری ماں بہنوں, دنیا لاکھ کہے کہ عورت کمزور ہوتی ہے, عورت جذباتی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اگر عورت کی توحید پکی ہو جائے, عورت کا ایمان پکا ہو جائے, تو عورت تو مردوں سے بھی زیادہ مضبوط ثابت ہو سکتی ہے. صرف اتنا سننا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ہاجرہ کہتی ہیں اِذًا لَا يُضَيِّعُنَا اللَّهُ أَبَدًا,
اے میرے سرتاج اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ شوق سے چلے جائیں، اللہ تعالی ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور ابراہیم چلے گئے اور اسماعیل کو اکیلے ان کی ماں نے پالا تھا۔ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، جو بچے یتیم ہوتے ہیں بہت کم وہ بچے پڑھ پاتے ہیں۔ 2-4 سال پڑھنے کے بعد کیا ہوا صاحب، وہ بچہ پڑھائی چھوڑ دیا۔ کیوں پڑھائی چھوڑ دیا؟ اس کے ابا نہیں ہیں۔ باپ نہ ہو تو بچے بگڑ جاتے ہیں۔ باپ کا سایہ بڑا ضروری ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ اکیلے ماں کے بس کی بات نہیں ہے بچوں کو پالنا، لیکن اسماعیل کی ماں نے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، ہاجرہ نے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ماں بھی بن کے پالا، باپ بھی بن کے پالا۔ اور جب اسماعیل جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان سامنے آ گیا۔ اللہ نے حکم دے دیا، خواب میں دکھا دیا کہ اے ابراہیم، یہ جو دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں تمہیں اولاد ملی تھی اور آج وہ بیٹا جوان ہوا ہے، جاؤ اور اپنے اسی بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، باپ نے بیٹے سے کہا اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ ابراہیم رائے نہیں لے رہے تھے، ابراہیم یہ جاننا چاہتے تھے میرا بچہ تو میری آنکھوں سے دور پلا ہے، میرا بچہ تو باپ سے دور رہا ہے، ماں کے آنچل میں پلا ہے، ماں کی تربیت میں پلا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں میری بیوی نے اپنے بچے کو کیسے پالا ہے، کیا تربیت دی ہے۔ میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے، سمجھدار ہو چکا ہے، میچیور ہو چکا ہے، میں اپنے بیٹے کو بتا رہا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، دیکھوں میرا بیٹا کیا جواب دیتا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل کہتے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ کمال کی بات ہے، وہ بیٹا جو باپ سے دور رہا ہو، جو اکیلے ماں کے ذریعے پلا ہو، وہ بیٹا ایسا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ کون سے اسکول میں پڑھا تھا بھائی؟ کون سے مدرسے میں پڑھا تھا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل کو یہ آداب کس نے سکھائے تھے؟ کون سے مکتب کا کمال تھا؟ یہ ہاجرہ کی گود کا کمال تھا، یہ ہاجرہ کی تربیت کا کمال تھا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، توحید میں پکی بن جاؤ، ہاجرہ کے جیسی بن جاؤ، خدیجہ کے جیسی بن جاؤ، کچھ بھی ہو جائے توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ اور قیامت کے پہلے شیطان سب سے زیادہ عورتوں کی توحید پر ڈاکہ ڈالے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس حول ذی الخلصہ۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ذوالخلصہ بت کا طواف نہیں کریں گی قبیلے دوس کی عورتیں۔ قبیلے دوس کون سا قبیلہ تھا؟ یہ حضرت ابو ہریرہ کا قبیلہ تھا، یمن کا قبیلہ تھا۔ کہا کہ اس قبیلے کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت کا طواف کریں گی۔ کیا مطلب؟ یعنی مسلمان عورتیں قبروں کا طواف کریں گی، بتوں کا طواف کریں گی۔ مسلمان عورتوں کے اندر شرک آئے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ دوسرا کام ہمیں کرنا ہے، اپنی توحید کی حفاظت کرنا ہے۔ تیسرا کام جو بہت اہم کام ہے، اپنے دامن کو، اپنی عفت کو بچانا ہے۔ زناکاری سے بچنا ہے، بدکاری سے بچنا ہے۔ حالات یقیناً بہت خراب ہیں، مردوں کے لیے بھی خراب ہے، عورتوں کے لیے بھی خراب ہے۔ فطروں کا دور ہے اور ہر طرف سے بے حیائی اور عریانیت کے جراثیم مسلمان معاشرے کو اپنی چپیٹ میں لے رہے ہیں، مگر قرآن کا وہ حکم
کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا. ولا تقربوا الزنا، اے میرے بندو تم زنا کے قریب نہ جانا. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت گندا کام ہے، بہت برا راستہ ہے. اللہ نے مردوں سے بھی فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے مردو، اے ایمان والے مردو، اپنی نگاہوں کو پست رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. پھر عورتوں سے فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور اے مسلمان عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. یہ اعظم گڑھ سے بنارس کے بیچ میں 1 درجن سے زیادہ ڈھابے کھولے ہوئے ہیں. اعظم گڑھ سے مئو کے بیچ میں آئے دن ڈھابے کھل رہے ہیں. کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے بھائی، اگر ڈھابے کھل رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. ویسے بھی ہماری قوم ماشاءاللہ ایک کام میں تو بہت ماہر ہے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ نلی میں سے گودا نکالنے میں ہماری قوم بہت آگے ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی بستیوں کی پہچان بریانی اور کباب اور گدا کی پکوڑی اور قیمہ کی پوڑی، انہی سب چیزوں سے ہوتی ہے. اور مئو اور بنارس والے تو ویسے ہی پوری دنیا میں چٹورے مشہور ہیں. تو ہم کھانے اور پینے میں تو ماشاءاللہ بہت آگے ہیں اور اس پہ کوئی اعتراض کی بات بھی نہیں ہے. اعتراض کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں کی بچیاں 20-20 سال کی، 22-22 سال کی لڑکیاں ڈھابوں میں جا کے ماشاءاللہ ان کا نقاب سرک جا رہا ہے. وہ نقاب جو گھر سے نکلی تھی نقاب میں، وہ ڈھابے میں کیوں سرک گیا؟ وہ ڈھابے والا کون سا آپ کا رشتہ دار ہے؟ وہاں جو لوگ آئے ہیں وہ کون سے آپ کے محرم رشتہ دار ہیں؟ شادیوں میں صاحب سج سمر کے گئی ہیں، اور شادیوں میں جہاں مرد و عورت کا اختلاط ہے وہاں پہ نقاب کا جنازہ نکل رہا ہے. نمائشوں میں، نمائش کے نام پہ اور ایگزیبیشن کے نام پہ اور سرکس کے نام پہ اور جو ہے کوئی پروگرام کے نام پہ آج مئو اور بنارس اور اعظم گڑھ اور مبارک پور کے حالات یہ ہیں کہ بے پردگی جم کے ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور بعض تو پڑھی لکھی لڑکیاں کیا بولتی ہیں، ارے یہ سب بکواس بات ہے، پردہ اصل دل کا ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے. پردہ دل کا ہوتا ہے، دل صاف ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. بغیر پردے کی بھی کوئی لڑکی جا رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. دل گندا ہوگا تو نقاب میں جائے گی تب بھی آدمی غلط نظر سے دیکھے گا. لاجک تو بہت اچھی لگ رہی ہے، مگر یہ لاجک نبی کے دور میں بھی پیش کی گئی تھی. قرآن کی آیت اتری، آیت حجاب، کہ اے ایمان والو اب تمہیں نبی کے گھر جانا ہے. نبی کی بیویاں تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہیں لیکن ہیں تمہارے لیے غیر محرم. جب تم نبی کے گھر میں جاؤ اور نبی کی کسی بیوی سے کوئی سامان مانگنا ہے تو تمہیں پردے کی آڑ سے مانگنا ہے، ڈائریکٹ ان کے سامنے نہیں آنا ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے ایمان والو، اے میرے نبی کے صحابہ، جب تمہیں نبی کی بیویوں کے پاس جانا پڑے اور ان سے کوئی سامان مانگنا پڑے تو تم پردے کی آڑ سے مانگا کرو. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اسی میں تمہارے دل کی بھی صفائی ہے، اسی میں ان کے بھی دل کی صفائی ہے. پتہ یہ چلا کہ اس امت کی سب سے نیک عورتوں کو بھی پردہ کا حکم دیا گیا اور اس امت کے سب سے نیک مردوں سے کہا گیا کہ تم ڈائریکٹ مت جاؤ، پردے کی آڑ سے چیزیں مانگو تاکہ دل صاف رہے. تو پردہ کر کے دل صاف رہے گا، بے پردہ ہو کر کے دل صاف نہیں رہے گا میرے پیارے ساتھ. اور اگر آپ نے پردے کے معاملے میں ڈھیلائی برتی تو انجام وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. یہ جو ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں، یہ جو لڑکیوں کے بھاگنے کی خبریں آ رہی ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ گھر والوں کی بے غیرتی ہے. معاف کیجیے گا، جب باپ بے غیرت ہو جائے اور باپ کو کوئی فرق نہ پڑے جوان بیٹی کے بے پردہ نکلنے پر، جب شوہر بے غیرت ہو جائے اور کوئی فرق نہ پڑے، اس کی بیوی اپنے فوٹو ڈالے فیس بک پر، اپنی تصویریں ڈالے انسٹاگرام پر، اپنی تصویریں ڈالے اسٹیٹس پر، اور شوہر کو کوئی فرق نہ پڑے، تو وہ بے غیرت شوہر، وہ بے غیرت باپ اور وہ بے غیرت بھائی وہ انجام سننے کے لیے تیار رہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 بد نصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف نہ تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا، نہ بات چیت کرے گا، نہ پاک صاف کرے گا. اس میں نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا. نمبر 2 المرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت.
और नंबर 3 अद्दयूस बेगैरत मर्द अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिल खुबुस, जिसके घर में बेगैरती हो रही हो और उसको कोई फर्क न पड़ रहा हो। तो मेरे प्यारे साथियों, औरतों को बेपर्दगी से बचना है और मर्दों को बेगैरती से बचना है। अब एक और चीज और सुन लीजिए, औरत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज के दौर में क्या है, जहां तक हो सके फितनों से अपने आप को बचा के रखे। मैं ये नहीं कहता हूं मोबाइल न चलाए, मैं ये नहीं कहता हूं सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करे, मगर आंख कान और दिल दिमाग सब खोल करके बैठे। जब औरत रास्ते में चलती है, कोई अजनबी आके सलाम करे तो जवाब तो नहीं देती है, कोई अजनबी आके कलाई पकड़े तो इजाजत तो नहीं देती कि तुम मेरी कलाई पकड़ लो। तो जो औरत जमीन पर चलते हुए किसी अजनबी को सलाम की इजाजत नहीं देती, अपने आप को टच करने की इजाजत नहीं देती, वो औरत इंस्टाग्राम और फेसबुक पर किसी गैर महरम को ये मौका क्यों देती है कि वो आकर के आपसे मीठी मीठी बातें करें और आपसे चैटिंग करे और आपसे बातें करें। मेरी प्यारी बहनों, खबरदार, ये प्यार और मोहब्बत के नाम पर तुम्हारी इस्मत के लुटेरे घूम रहे हैं। ये तुम्हें, जो तुमसे मोहब्बत का इकरार करने वाला 20 लड़कियों से मोहब्बत का इकरार कर रहा है और 20 की जिंदगी के साथ खेल रहा है। जिसे मोहब्बत करना होगा वो निकाह करेगा तुम्हारे साथ, तुम्हें इज्जत देगा और इज्जत के साथ तुम्हारे, जाहिर सी बात है, एक शहजादी जो होती है, एक बादशाह की जो बेटी होती है, उससे मिलने के लिए बादशाह से बाकायदा परमिशन लेना पड़ता है, उसका प्रोटोकॉल होता है। इस्लाम ने एक औरत को शहजादी बनाया है। अगर किसी औरत से निकाह करना है तो उसे फेसबुक पर आई लव यू लिख करके नहीं भेजा जाएगा, उसे व्हाट्सएप पर चैटिंग नहीं की जाएगी। अगर हमें उससे निकाह करना है तो हमें प्रॉपर चैनल से आना होगा, हमें लड़की के जो गार्जियन हैं, लड़की के जो वली हैं, उनके जरिए हमें निकाह का पैगाम भेजना पड़ेगा। ये इस्लाम ने तालीम दिया है। मैं अपनी बहनों को ये मैसेज दूंगा, खबरदार, इन बहरूपियों से होशियार रहना, इन मक्कारों से होशियार रहना, इन इस्मत के लुटेरों से होशियार रहना। अरे इस्लाम तो वो दीन है जो कहता है वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। औरत जब जमीन पे चले तो अपने पांव को जमीन पे जोर जोर से मार के न चले, उसके पायल की आवाज भी गैर मर्दों तक न पहुंचे। जो इस्लाम औरत के पायल की आवाज को गैर मर्दों तक पहुंचने की इजाजत नहीं देता है, वो इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे देगा कि औरत अपनी तस्वीरों को डाले फेसबुक के ऊपर, अपनी तस्वीरों को डाले सोशल मीडिया के ऊपर। हजरत आयशा के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि ए आयशा, मैं आपका चचा हूं। कहा कैसे चचा हो मेरे? कहा कि आपको अबुल कुवैस की बीवी ने दूध पिलाया था और मैं अबुल कुवैस का भाई हूं, इस रिश्ते के लिहाज से मैं आपका चचा हूं और आपको मुझसे पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं है। हजरत आयशा ने कहा नहीं, इन्नमा अर्जातनी इमरातुन, मुझे एक औरत ने दूध पिलाया था, तुम कैसे मेरे रिश्तेदार बन गए, तुम कैसे मेरे महरम बन गए, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। जब तक मैं अल्लाह के रसूल से क्लियर नहीं कर लूंगी, मैं तुम्हारे सामने बेपर्दा नहीं आऊंगी। और जब अल्लाह के प्यारे नबी आए तो हजरत आयशा ने तस्दीक की कि अल्लाह के नबी, एक आदमी आए हैं और वो अबुल कुवैस के भाई हैं और अबुल कुवैस की बीवी ने मुझको दूध पिलाया था, तो क्या वो मेरे लिए महरम है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमा हुआ अम्मु के, हाँ ए आयशा, वो तुम्हारे चचा हैं, वो तुम्हारे लिए महरम हैं, तुम उनके सामने पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं। ये हजरत आयशा की एहतियात थी, ये सहाबियात की एहतियात थी। ये एहतियात हमारे घरों में भी होनी चाहिए। मेरे साथी, अपनी जवान बेटियों को बताओ कि खाला का लड़का, मामू का लड़का, चाचा का लड़का, तुम जवान हो चुकी हो, तुम्हारे लिए गैर महरम है। उनके सामने जैसे तैसे बेपर्दा चली जाना, उनसे अकेले में बातें करना, उनसे तन्हाई में बातें करना, उनके साथ बाइक पर बैठ के जाना, उनके साथ खलवत इख्तियार करना हराम है, हराम है, हराम है मेरे प्यारे साथी। और ये मैं कोई जज्बाती बात नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस की रोशनी में बात कर रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला यख्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम अश-शैतान। जब कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में होता है, जब कोई गैर महरम मर्द किसी गैर महरम औरत के साथ अकेले में होता है, तो तीसरा वहां शैतान होता है। ये बात याद रखिए, चाहे वो मर्द अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम हो, अल्लामा हो, मुफ्ती हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, तहज्जुद गुजार हो, और वो औरत अपने दौर की सबसे बड़ी अल्लाह की वली हो,
لیکن جب کوئی غیر محرم مرد و عورت اکیلے میں ملیں گے تو تیسرا وہاں شیطان ہے. اور یہ پیارے نبی کی حدیث موجود ہے میرے پیارے ساتھی. وہ شیطان کل بھی تھا اور آج بھی رہے گا. اور آج موبائل اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ جو حرام خلوت ہے وہ بہت عام ہو رہی ہے. موبائل کی ایک چیٹنگ اور سوشل میڈیا کا ایک تعلق زناکاری تک لے کے جا رہا ہے. اس لیے خبردار، اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اپنی ماں سے کہنا چاہوں گا، احتیاط کا دامن تھامیے. یہ فتنوں کا دور ہے. اپنی آبرو کو بچا کے رکھیے، اپنے ایمان کو بچا کے رکھیے. ایمان کے لٹیرے بھی گھوم رہے ہیں اور آبرو کے لٹیرے بھی گھوم رہے ہیں. اور آخری بات میرے پیارے ساتھیوں، اس دور میں عورت کی ایک بہت اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ عورت اپنے دین کے سلسلے میں، اپنی شریعت کے سلسلے میں اپنے اندر غیرت پیدا کرے. یہ دین، یہ ایمان، یہ کوئی سستی چیز نہیں ہے کہ کوئی محبت کے چند جملے بول دے اور ہم ایمان کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. نہیں میری پیاری ماں اور بہنوں، کبھی موقع ملے تو سمیہ کو یاد کر لینا. سمیہ وہ تھی کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی اور اپنے جوان بیٹے کے سامنے برہنہ کر کے شہید کر دی گئی. مگر سمیہ نے ایمان اور توحید سے سمجھوتا نہیں کیا میری پیاری ماں اور بہنوں. کبھی موقع ملے تو حضرت آسیہ کا واقعہ پڑھ لینا کہ ظالم فرعون نے زنجیروں میں جکڑ دیا مگر آسیہ نے ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا. کبھی موقع ملے تو اصحاب الاخدود کا واقعہ پڑھ لینا. ایمان والوں کے لیے گڈھا کھودا گیا، نہر کھودی گئی، خندق کھودی گئی اور آگ لگا کے زندہ جلا دیا گیا. اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے، جب آگ میں ایمان والوں کو جلایا جا رہا تھا تو ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ کھڑی تھی. سارے لوگ جل گئے، آخر میں عورت بچی. اسے اپنی جان کی پرواہ تو نہیں تھی، اپنے بچے کی پرواہ تھی. ارے ماں تو ماں ہوتی ہے میرے ساتھیوں. ابھی ہمارے دیش میں ایک واقعہ ہوا جبل پور کے اندر. ایک پانی کا جہاز ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے. ایک پانی کا جہاز پانی میں ڈوب جاتا ہے جبل پور کے اندر اور اس جہاز کے کئی مسافر مر جاتے ہیں. ان مرنے والوں میں ایک عورت بھی تھی. اس کے گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا. عورت کے پاس لائف جیکٹ تھی، وہ اپنی جان بچا سکتی تھی مگر عورت نے اپنے بچے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. عورت خود بھی مر گئی، اس کا بچہ بھی مر گیا. اور 15 گھنٹے کے بعد جب اس عورت کی لاش کو نکالا گیا تبھی وہ بچہ اپنی ماں کی گود سے چمٹا ہوا تھا. ماں تو وہ ہستی ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں جو مرتے دم تک اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اصحاب الاخدود کو آگ میں جلایا جانے لگا اور آخر میں وہ عورت بچتی ہے اور اس کا دودھ پیتا بچہ اس کی گود میں رہتا ہے تو عورت کانپ جاتی ہے کہ ابھی میرا بچہ جل جائے گا، میں بھی مر جاؤں گی، میرا بچہ بھی مر جائے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو قوت گویائی دیتا ہے. وہ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گود سے کہتا ہے یا امی اقتحمی، اے میری ماں اس آگ میں کود جا، فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب النار، اے میری ماں دنیا کا عذاب ہلکا ہے، جہنم کا عذاب زیادہ خطرناک ہے. اے میری ماں یہ عذاب تو سہلے، یہ تکلیف تو سہلے مگر جہنم کی آگ تو قبول مت کر. اے میری ماں تو اس آگ میں چلی جا. میری پیاری ماں اور بہنوں، ہماری تاریخ تو وہ تاریخ رہی ہے. اپنی تاریخ کو مت بھولو. ان عورتوں کو یاد کرو جنہوں نے توحید کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. میری پیاری ماں اور بہنوں، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چند ٹکوں کے لیے اور پیار اور محبت کے نام پہ ایک مسلمان لڑکی اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہی ہے. ابھی ایک تصویر میں نے دیکھی علی گڑھ کی. علی گڑھ میں ایک مسلمان اپنے بچوں کے ساتھ آن کیمرہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرا مذہب قبول کر رہا ہے. اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوا؟ ارے ہم تو اس اپریل اور مئی کے مہینے میں ہمارے بچے اسکول سے آتے ہیں اور چہرہ ان کا جب دھوپ میں لال ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے تو ہم تو کانپ جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ کہیں بیمار نہ پڑ جائے، کہیں لو نہ لگ جائے. ہم بچے کو جلدی سے ٹھنڈا پانی دیتے ہیں، جلدی سے پنکھا چالو کر دیتے ہیں. ہم تو یہ سوچتے اپنے بچے کو کیسے سکون پہنچا دیں. ارے اپنے پھول جیسے بچوں کو کوئی کیسے جہنم کی آگ میں جھونک سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب کہ ہم نے توحید کی نعمت کو نہیں سمجھا، ہم نے ایمان کی عظمت کو نہیں سمجھا. اللہ کے واسطے توحید کی قیمت کو سمجھو میرے پیارے ساتھیوں. اس دنیا کے کروڑوں لوگوں میں
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے. ہم سور کی عبادت کرنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم کتے کی عبادت کرنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم بندر کی عبادت کرنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم جانوروں کے آگے ہاتھ جوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم قبروں کے آگے سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم تو وہ ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. الہی سر جھکے گا تو تیرے آگے جھکے گا, الہی ہاتھ پھیلے گا تو تیرے آگے پھیلے گا. یہ توحید اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ, اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سکھاؤ. بچہ بیمار ہو جائے دوا کراؤ, علاج کرو, دعا کرو. کبھی دھاگا نہ پہنانا, کبھی تعویذ نہ پہنانا, کبھی قبروں پر نہ جانا, کبھی ان پیروں کے پاس نہ جانا, کبھی ان دھوکے بازوں کے پاس نہ جانا. یہ تربیت دے دو اپنے بچوں کو, یہ تربیت دے دو اپنی بچیوں کو کہ کچھ بھی ہو جائے توحید سے سمجھوتا نہ کریں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور یہ ہماری عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے. میری دعا ہے رب العالمین ہمارے گھر کی عورتوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کی, اپنے گھر والوں کی بھی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چاند تار کی اس مسجد کے جو نوجوان اٹھے ہیں اور مسجد کی تعمیر کا کام کرنے کے لیے, جس کی عام طور سے ہمارے یہاں لوگ ضرورت محسوس نہیں کرتے, مردوں کا کام چل رہا ہے تو چل رہا ہے, عورتوں کے لیے کون سوچتا ہے, مگر یہاں کے لوگوں نے سوچا ہے, بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میری دعا ہے کہ اگلی بار جب میں آؤں تو انشاءاللہ یہ حصہ تعمیر ہو چکا ہو عورتوں کا, اور جمعہ کی نماز میں, اور اگر موقع ملا انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کبھی یہاں جمعہ بھی میں پڑھاؤں گا جب عورتوں کا انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا. دعا ہے رب العالمین سے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے, سنت پر قائم رکھے, شرک و بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے. رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کار خیر میں حصہ لیں. جو ہم میں سے صاحب حیثیت ہیں وہ بڑھ چڑھ کر کے اس کار خیر میں حصہ لیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کی تعمیر میں ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان پر ہمیں قائم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.